تو نبی پہ آ کے اس نے مشرک نے اعتراض کیا اور کہا اس پوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا؟ نبی خاموش رہے. قرآن میں سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہو گیا. لاکھوں کروڑوں ٹن مچھلیوں سورہ یاسین آج کل مردوں میں پڑھنے کے علاوہ کوئی کام رہا نہیں ہے. فش کھائے بغیر شادی نہیں ہو رہی اتنی دفعہ سورہ یاسین اور یہ والا کام نہیں ہو رہا اتنی دفعہ سورہ یاسین. ہماری تو سورہ یاسین پڑھے بغیر اتنی دفعہ شادی ہو گئی الحمدللہ. یہ نہیں کہ ہم سورہ یاسین پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں لیکن شادی کی نیت سے نہیں پڑھتے. گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, آج بکرا پک رہا ہے, آج جناب ثواب کے لیے پڑھتے ہیں الحمدللہ, آج جناب یہ کوفتے, پھر اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے گوشت کی بیسیوں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو سورہ یاسین میں کیا لکھا ہے. تفسیر کے لیکچر جو ہمارے اسپیچز پہ ہیں وہ سنا کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اللہ یہ کیا مذاق ہے. قرآن کا آخری رکوع نازل دو دانت کا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی نا کافر کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ وحی آ رہی ہے. میں جب دو دانت کا ہوتا ہوں مجھے آپ کی کیفیات چینج ہو جایا کرتی تھی. اس بات کو غیر مسلموں نے بھی مانا ہے, انگریز بھی یہ بات مانتے ہیں. انگریزوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں جو سیرت پر, اس میں اس کا انکار نہیں کیا انگریزوں نے کہ نبی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے جو اور کیفیات ہیں وہ چینج نہیں ہوتی تھی, یہ انکار نہیں کیا. اتنی تاریخی روایات ہیں نا کہ یہ بوڑھا ہو. گوروں نے جو کافر ہے نا یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا ہے ایکچولی وہ آپ پر کچھ ایسی کیفیات ہو جاتی تھی کہ آپ پر جنون کی ایک کیفیت ہوتی تھی, اس میں آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے تھے. جو غیر مسلم ہے نا وہ بھی اس طرح کی ورڈنگ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ غلط ہے. مجنون ہو جاتا ہے وہ ایسے خوبصورت کلام تھوڑی زبان سے نکالتا ہے, وہ تو اول فل بکرا شروع کر دیتا ہے. بکروں کو احتجاج یہ تھوڑی کہہ رہا ہوتا ہے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ماں باپ کو اف مت کرو, ان کو جھڑکو مت. وقل رب ارحمهما, سے انڈے دلوائے جا رہے ہیں, حقیقت ہے. کما ربیانی صغیرا, ان کے لیے دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک بہت بڑے اسکالر گزرے, خطبات بہاولپور کے نام سے ان کی خطبات ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کا کام کیا, بہت سارے جیپنیز کو مسلمان کیا, فرانس میں بہت سے لوگوں کو, جاپان جیپنی زبان میں انہوں نے ترجمہ, حیدرآباد دکن کے تھے انڈیا کے, بڑے عالم گزرے, بڑے بزرگ گزرے, بڑا کام کیا انہوں نے, ریسرچ سینٹر کھولے. اچھا مرغے سے انہوں نے نا ایک انگریز کا یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب لکھا ہے, میں نے یہ کتاب بچپن میں پڑھی تھی. تو پورا ایک وہ بنایا ہوا تھا, گورے کا ایک ریفرنس دیا انہوں نے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ پہ مرغی کا دورہ ہوتا تھا. گورا لکھا ہے کیسے چوری ہوا کہ یہ کیفیات ہوتی تھی جس سے, کیونکہ گوروں نے گلی محلے کی تعلیمات دیکھی ہے نا, نکلتا تو جو نبی کی تعلیمات گورا بھی پڑھتا ہے نا نیوٹرل ہو کے, ہم اس کو پکڑ اگرچہ آپ کو نبی نہ مانے لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑے لیڈر تھے اور انہوں نے خیر بہت زبردست پھیلائی ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں. اچھا ایک دن کیا ہوا کہ وہ اگرچہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ لے گیا, تو مجھے لڑکوں نے آپ نبی تھے, لیکن وہ کہتا ہے کہ یار یہ اصل میں ان کے دل میں قوم کی اصلاح کا جذبہ تھا, معاشرے میں برائیاں تھیں, یہی ہونا چاہیے. لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, لوگوں نے پتھر کے بنائے ہوئے بت پوجنا شروع کر دیے تھے. تو ایک سسٹم دینے کے لیے ایک خدا پر لانا ضروری تھا. اچھا انسان بہرحال مانتے ہیں, ایک مشہور کتاب ہے نا جو تھوڑا ہمارے صاحب وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ بولیں گے کتاب کا نام ہی یاد کر لو, مجھے کئی دفعہ لاہور میں ہمارے دوست نے آرمی میں, تو میں عرض کر رہا تھا اسی دفعہ آپ نے کتاب کا نام لیا, ایک دفعہ بھی صحیح نام لائف ہوا کرتی تھی, کیا جا رہا ہے ایک دفعہ کتاب کا نام یاد کر لو, مصنف کا نام یاد کر لو. انسان نے کہا مجھے روز انڈا چاہیے, میں مجھے یاد ہی اس وقت پروسیس کو برداشت مصروف ہوتا ہوں, یاد ہی اس وقت آتا ہے مجھے کہ یار وہ کتاب کا نام دیکھنا ہے. جتنے دن مرغی نہیں ملتی بکرا کھا لے, بکرا نہیں ڈائری ہونی چاہیے, میں خود بھی لوگوں کو ڈائری کھا لے, دال دیتا ہوں. ڈائری میں انسان نے کہا نہیں مجھے چکن روز چاہیے, ڈیلی چاہیے, انڈا بھی روز چاہیے. کتاب کا نام میں نے یاد کر کے آنا ہے. تو بتاؤ کیا حشر کیا مرغیوں کے ساتھ, اس میں ڈیلی انڈا دے رہی ہے انسان جن دنیا میں جنہوں نے بیٹھ ہی نہیں رہی انڈوں پہ, بھول گئی ہماری پرمپرا کیا تھی, پہلے اس نے کس کا ہمارا خاندانی نظام کیا تھا, یہ غیر مسلم کی کتاب بھول گئی. دنیا میں اچھے اثر خان بھی بہت, میں تو یہ کہتا ہوں یہ فارمی مرغی سے آپ زبردستی گن پوائنٹ پہ انڈے نکلوا رہے ہیں, اور انڈے کا سائز بھی دیکھو کتنا بڑا ہے. خاتمہ کیا, کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. تو 100 وہ افراد مرغی کے ساتھ جو یہ ظلم کیا, بہت زیادہ اچھے اثرات ہیں. پروٹوکول سے پالتے ہیں, پھر کیج میں جاتی ہے, پھر کوئی سکھر سے ملتان جا رہی ہے, ملتان سلمان رشدی وغیرہ جیسے آگے جا رہی ہے, پڑھا لکھا گورا وہ نہیں مانتا جاتا ہے مرغیوں کو, پھر کیسے ان پہ وہاں کی جو لبرل لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ اسلام ایک اچھائی کا مذہب ہے, وہ نہیں مانتے اسلام کو کہ واقعی سچائی, لیکن فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے تو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. آیا میرے پاس اور ہمارے لیے جناب ایک شادی کا سیٹ اپ بھی ختم کر دیا. سوری, اس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ اپنی اتنی فکر ہے, اپنا خاندانی نظام, فیملی سسٹم. اور ہمارے مجھے بہت لوگ کہتے ہیں فارمی مرغی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے, میں کہتا ہوں کیوں حرام ہونے کا, اسلام قبول کر کہتے ہیں یار اس کے نہ ابا کا پتہ نہ اماں کا پتہ, لیکن اس نے کہا ہم لوگ اور ہمارے اور بھی لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہمارے کھانے کے لیے بنا ہے, وہ واقعی اسلام ہے. فتویٰ نہیں دیتے,
کیوں بھائی مرغیاں اگر احتجاج کریں تو ہم کہیں گے بھائی اللہ نے تمہیں بنایا کس کے لیے؟ وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی سخر اللہ علیہ لکم، وسلم اللہ نے تمہیں مسخر کیا ہے ہمارے لیے، انسان کو اجازت دی اس کو مسخر کرو۔ مانتے ہیں یہ ساری چیزوں کو، گن پوائنٹ پہ ایک کے بجائے اگر دو انڈے نکلوا سکتے ہو دو نکلواؤ، ایسی کی تیسی۔ وہی کے وقت آپ کی کیفیات ہوتی تھی، بھینس کیسی خدمت کرتی ہے، ساری زندگی دودھ دے کے، شدید سردی جب میں بھی بیچاری بالکل ریٹائر ہونے والی ہوتی ہے اس پہ پھر آپ کی ہونا زبان تو سے یہ کچھ چاہیے نکلنا تھا شروع ہو جاتا تھا۔ گھر پہ ڈاکٹر لا حمید کے اللہ صاحب نے سوفے بڑی پہ کھچائی بٹھاتے کی ہے۔ دیکھو ماں ہمیشہ دودھ کا تانا دیتی ہے نا، مرغی کے دورے میں معاذ اللہ جنون کے دورے میں کلام کیا نکل رہا ہے، غیرت میں آ جاتا ہے، تبھی بڑھاپے میں اس کو بٹھاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، جوانی میں بھی خدمت کرتا ہے۔ کر رہا ہوں کلام کیا نکل رہا ہے، ڈبل دودھ دے رہی ہے آپ کو۔ رب ارحمہما کما ہندو تبھی تو گائے کو معبود سمجھتے ہیں، صغیرا۔ وہ کہتے ہیں یار اتنا دودھ پلاتی ہے تو ماں سے زیادہ دودھ تو گائے پلا رہی ہے، اور ماں بھی دودھ اس لیے پلا رہی ہے وہ گائے کا دودھ پہلے پیتی ہے، وہ پینا چھوڑ دے تو وہ بھی پلانا چھوڑ دیا۔ حقیقت ہے نا، اور کیسے الفاظ ڈاکٹر کہتے ہیں نا بھائی تقف ما لیس لک به علم ان السمع وہ بھی دودھ والبصر اس کی کوالٹی میں جب بھی ایک اچھی کوالٹی آتی ہے وہ گائے اور بھینس کی خدمت سے فائدہ اٹھائے، مت چلو جس کے تمہیں نالج نہیں ہے۔ لیکن جب وہ بھینس بڑھاپے پہ قدم رکھتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے دعائیں کا ڈر ہو کہ کیا مزہ آتا ہے، کہتے ہیں بھائی تو ایسا پیارا کلام نہیں ہے، اور مسائل کے حوالے کرتے ہیں۔ اچھا جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن کی آیتوں سے متاثر ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، جس کو آتی ہے تفسیر اور لیکن یار مہنگی جس کو عربی آتی ہے فوراً قصائی کے حوالے کیا، پھر قرآن بتاتا ہے کہ تمہیں اتنا مزہ آ رہا ہے نا، اس کی بھی میں ریزن بتاتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، ایسا مزہ آتا ہے، ایسی پیاری آیتیں ہیں اس کی، اتنا مزہ آتا ہے نا۔ آگے جا کے قرآن جب یہ کہتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات جمع ہو کر ایسا کلام بنانا چاہیں، سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، پھر بھی ایسا خوبصورت کلام پیش نہیں کر سکتے۔ ایسا وجد آتا ہے کہ یار قرآن اثر بھی ڈال رہا ہے اور پھر اپنی تعریفیں بھی خود ہی کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا تم سے یہ۔ اور اس کلام کو کیا کہتی ہے، مرغی کا معاذ اللہ دورہ پڑا ہوا تھا، سردی ہو رہی تھی اور اس میں یہ کلام نکلنا، ایسے آٹومیٹکلی ایسے کلام نہیں نکلتے۔ میں بات کو بس 2-3 منٹ میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں نبی اچھا صلی اللہ کون علیہ ہے وسلم اور پر وحی تم نازل میں ہونا شروع۔ برا کون ہے۔ اللہ نے بتا حضرت دیا عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ دنیا شدید سردی میں آپ کے پسینے نکلنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی کی ران نبی کی ران کے نیچے تھی، ایک آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اتنی بوجھل ہو گئی مجھے لگا کہ میری ران چٹک کے ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ نے تو یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ آپ ایک بڑے ریزن کے لیے بیٹھے ہو، آپ پیپر حل کیفیات سے باہر نکلتے تو آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے، نہیں کیا جاتا، تیز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ بھول نہ جائیں۔ پھر سورہ قیامہ میں آیتیں نازل ہوئی کہ لا پورا کرنے کا سورہ طٰہٰ میں لا تعجل بالقرآن، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہم نے اس کو تم میں نازل کیا، اب ظاہر ہے حفاظت بھی ہم کریں گے۔